ویسے گجرات کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے۔ اس سرزمین کو روز اول ہی سے اللہ رب العزت نے صالحین اور بزرگوں کے قدموں کے لیے چنا ہے۔ آپ کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ چونکہ گجرات کا جو خطہ ہے، گجرات کا جو علاقہ ہے وہ ساحل پر واقع ہے، یعنی ساحل سمندر پر ہے، اور جو علاقے ساحل سمندر پر ہوتے ہیں ان علاقوں سے دوسرے ملکوں میں آنا جانا بہت آسان ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے عرب کے تاجر اسلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی ہندوستان جو آیا جایا کرتے تھے ان میں سے گجرات کا ساحلی علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جب اسلام کی آمد ہوئی تو اصحاب رسول جو تاجر کی شکل میں ہندوستان تشریف لاتے رہے تو گجرات کی سرزمین نے صحابہ کرام کے قدم چومے۔ تقریباً درجنوں اصحاب رسول گجرات کی سرزمین پر تشریف لائے، یعنی کہ گجرات کی زمین وہ زمین ہے۔ اس وقت تو گجرات میں اسلام آ چکا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر گجرات میں اس وقت اسلام آ چکا تھا جبکہ ابھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے گجرات کی سرزمین پر اسلام کی آواز بلند ہو چکی تھی، اذان کی آواز گونج چکی تھی۔ اس لیے خطہ اللہ رب العزت نے بڑا زرخیز رکھا ہے، یہاں ہمیشہ سے اکابر اولیاء اللہ کی آمد ہوتی رہی ہے، بلکہ بہت سارے اولیاء اللہ جو دلی کی طرف تشریف لے گئے، دکن کی طرف تشریف لے گئے، انہوں نے گجرات کا راستہ بھی اختیار فرمایا۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی گجرات سے ہوتے ہوئے دکن کی طرف گئے۔ اسی طریقے سے حضرت شاہ وجی الدین گجراتی علوی رحمت اللہ علیہ یہ ان کی سرزمین ہے، حضرت قطب عالم کی سرزمین ہے، حضرت سیدی احمد مغربی کی سرزمین ہے۔ اسی طریقے سے سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے کئی مرتبہ گجرات کی سرزمین سے گزر کر کے اپنے سفر کو طے فرمایا ہے۔ غرض کے کتنے اولیاء اللہ کا نام لیا جائے لیکن سارے اولیاء کی عظمت اپنی جگہ ہے، مگر پھر جب ہم حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو یہ ایک انفرادی ہستی ہے۔